السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمود سمیع۔ آج کا ولاگ ایک ہوٹل پر مبنی ہے جو لکھنؤ کے راستے پر فیض آباد میں واقع ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے لکھنؤ کی تو لکھنؤ ہمارے ملک ہندوستان کی سب سے زیادہ آبادی والی اسٹیٹ اتر پردیش کا کیپٹل ہے۔ لکھنؤ اردو کا قدیم گہوارہ ہے اور لکھنؤ کو مشرقی تہذیب و تمدن کی آماج گاہ بھی کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ شہر اپنی نزاکت، کثیر الثقافتی خوبیوں، دسہری آم کے باغوں اور چکن کی کڑھائی کے لیے مشہور ہے۔ کانپور کے بعد یہ شہر اتر پردیش کا سب سے بڑا شہری علاقہ ہے۔ شہر کے درمیان میں دریائے گومتی بہتا ہے جو لکھنؤ کی ثقافت کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہی تشویش شب و روز ہے بنگالے میں، لکھنؤ پھر کبھی دکھلائے مقدر میرا۔ کشش لکھنؤ اری توبہ، پھر وہی ہم وہی امین آباد۔ اور ناظرین، اگر بات فیض آباد کی جائے تو فیض آباد بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع فیض آباد میں واقع ایک شہر ہے جو ایودھیا شہر کے ساتھ میونسپل کارپوریشن بناتا ہے۔ 6 نومبر 2018 تک یہ فیض آباد ضلع اور فیض آباد منڈل کا مکھیالیہ تھا۔ اس کے بعد مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کی ادھیکشتا میں اتر پردیش منتری منڈل نے فیض آباد ضلع کے پرشاسنک مکھیالیہ کو ایودھیا شہر میں استھانانترت کرنے کو منظوری دے دی۔ فیض آباد ریاستی دارالحکومت لکھنؤ سے تقریباً 130 کلومیٹر مشرق میں دریائے سریو کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر اودھ کے نوابوں کی پہلی راجدھانی تھی۔ اس شہر میں نوابوں کی تعمیر کردہ یادگاریں ہیں جیسے بہو بیگم کا مقبرہ، گلاب باری وغیرہ۔ اسی طرح وکٹوریہ ہال بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گا۔ شہر میں ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اودھ یونیورسٹی بھی ہے۔ رام منوہر لوہیا اور مرزا محمد رفیع سودا اسی شہر فیض آباد میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ مرزا محمد رفیع سودا کا ذکر ان کی شاعری کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔ کہتے ہیں، نہ کر سودا تو شکوہ ہم سے دل کی بے قراری کا، محبت کس کو دیتی ہے میاں آرام دنیا میں، فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ تو معزز ناظرین، میں اس وقت نیشنل ہائی وے 27 پر آبدانہ ہوٹل کے بالکل سامنے کھڑا ہوں اور یہاں پر آپ آبدانہ ہوٹل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بورڈ، یہاں پر لکھا ہوا ہے آبدانہ۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ہوٹل کے مالک آئی تھنک مسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اور ان کو ترقیوں سے نوازے۔ آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں اپنے بڑے والد پرنسپل مجیب اللہ صاحب کے ساتھ میں یا اپنے والد شیخ عبدالسمیع صاحب کے ساتھ میں جب میں لکھنؤ جاتا ہوں یا اپنے دوست و احباب کو لکھنؤ لے کر جاتا ہوں تو اس ہوٹل پر میں ایک اسٹاپ ضرور لیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہم چائے پیتے ہیں، اپنا موڈ فریش کرتے ہیں اور ہلکا پھلکا ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں صفائی کا اتنا اچھا اہتمام ہوتا ہے اور اتنے پیارے انداز میں چیزوں کو سرو کیا جاتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور ہر طبقے کے لوگ، ہر فیلڈ کے، ہر کلاس کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنا ناشتہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پوری کر کے اپنے لیے اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور ایک اچھی چیز دوستو یہ ہے کہ یہاں پہ پردے وغیرہ لگا دیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی فیملی کو اندر لے جا کے بیٹھ کے ناشتہ کر سکیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ پورا سیٹ اپ جو آپ دیکھ رہے تھے یہ آبدانہ ہوٹل کا تھا، اور یہ ہے مین کاؤنٹر۔ اس میں 1000 قسم کے ماؤتھ فریشر، بسکٹ، چاکلیٹ اور ٹافی، ٹوائز، جیلی بیلی، اس طرح کی تمام چیزیں آپ کو یہاں ان کے مین کاؤنٹر پہ مل جائیں گی، اور کم سے کم 10 طرح کی مٹھائیاں بھی ہوں گی، اور گاجر کا حلوہ، مونگ کا حلوہ، اس طرح سے تمام چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک لمبی مدت سے میں لکھنؤ آتا جاتا رہا ہوں، اس لیے مجھے کافی تجربہ اس ہوٹل کے متعلق ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جب لکھنؤ جائیں تو اس ہوٹل پر ضرور وزٹ کریں۔ ایسے ویسے ڈھابوں پر رکنے سے پرہیز کریں، کیونکہ وہاں صفائی کا کیا معاملہ ہے، حلال چیزیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اور کس طرح کے بیہیویئرس لوگوں کے ہاں ہیں۔ تو آبدانہ کا جو مینجمنٹ ہے، آبدانہ کا جو ایک اسٹائل ہے وہ بالکل مختلف ہے، اس لیے آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ آبدانہ پر ضرور رکنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میرے بڑے والد
جناب پرنسپل مجیب اللہ صاحب آبدانہ ہوٹل پر ماشاءاللہ موجود ہیں، اور آپ کے بارے میں بتاؤں، آپ جب بھی لکھنؤ کا سفر کرتے ہیں تو آبدانہ ہوٹل پر آپ کا قیام ضرور ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر ایک اسٹاپ لیتے ہیں اور ہلکا پھلکا ناشتہ یہاں پر ضرور کرتے ہیں۔ آپ ڈسٹرکٹ سنت کبیر نگر بلاک سمریامہ کی بہت ہی معروف و مشہور شخصیت ہیں۔ علمی میدان میں آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ آپ کو سلامی پیش کی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہیں نیشنل انٹر کالج کے لیکچرار جناب ماسٹر فیاض عالم صاحب۔ آپ ہمارے چچا ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہترین اور جید قسم کے لیکچرار نیشنل انٹر کالج کے آپ تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ تیسرے نمبر پر ماسٹر شمس الدین صاحب ہیں۔ آپ لہرولی بازار سے تعلق رکھتے ہیں اور انگلش زبان پر آپ کی گرفت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ہمارے بڑے مخلص ہیں، اور وقتاً فوقتاً آج کل ہمارا جو سفر ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارا پورا گروپ ہے جو لکھنؤ کے لیے رواں دواں ہے۔ فی الحال آبدانہ ہوٹل پر ہم لوگ اپنا ناشتہ اور کھانا پینا کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ پہلے ان کا کاؤنٹر، ابھی فی الحال انہوں نے کاؤنٹر یہاں پر لگا رکھا ہے، جبکہ پہلے ان کا کاؤنٹر اس طرف تھا، یہاں پہ تھا۔ انہوں نے تھوڑے سے چینجز کیے ہیں اور کاؤنٹر اپنا ادھر کر دیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے اور تھوڑا ٹھیک بھی لگ رہا ہے دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو چیز ہے آبدانہ ہوٹل کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر اونلی فیملی الاؤڈ یہاں پر ہے۔ یہ اندر کا پورا سیٹ اپ بنایا ہے، اس میں فیملی اپنا جا کر کھانا وغیرہ کھا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت حال بنایا ہے، اور پردے کا پورا ماشاءاللہ معقول انتظام بھی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر چاروں طرف جو ہے پردہ لگا ہوا ہے۔ آپ اپنی فیملی لے کر آتے ہیں تو فیملی کے ساتھ یہاں بیٹھیے اور یہاں آپ اپنا ڈنر لنچ کرتے رہیے دوستو۔ میرے پیچھے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی لو آبدانہ کا یہ سائن جو بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ۔ اور دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ آبدانہ ہوٹل پر ٹوائلٹ بالکل کاؤنٹر سے ملا جلا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ٹوائلٹ کا ایک سائن بورڈ دکھے گا، پھر آپ سیدھے چلے جائیں اور آپ کو سب سے پہلے میل اور اس کے بالکل رائٹ سائڈ میں فیمیل کا ٹوائلٹ آپ کو نظر آ جائے گا، اور اسی کے جسٹ پیچھے یہاں پر وضو خانہ بنا ہے۔ آپ آئیں، وضو کریں اور منہ ہاتھ پیر اپنا آرام سے دھلیں، اور دھل کر پھر آپ نکل چلیں اپنی نماز کے لیے۔ یہاں سے دوستو دیکھیں بالکل جہاں پہ کھانا بنتا ہے، جہاں پہ کاؤنٹر لگا ہوا اسی کے بالکل پاس سے بغل سے ہی مسجد جانے کا یہ راستہ ہے۔ چھوٹا سا ایک مصلی بنایا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، یہاں پر آپ اپنی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مصلی بنایا ہے اور قابل تعریف ہے۔ بالکل لولو مال کی یاد آ گئی دوستو۔ لولو مال کے کسی بھی برانچ پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو لولو مال میں مسجد ضرور مل جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں اس طریقے سے مصلی یہاں پہ بنایا گیا ہے دیکھیں، اور کم سے کم 20 آدمی تو آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنی نماز پوری کریں اور پھر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں، یا جس جگہ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اس جگہ ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ رواں دواں